منڈے کی ویڈیو ایک اپنی الگ اہمیت رکھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ موجودہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات پر بھی، اور جو معاملات درپیش ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی، اور مارکیٹ کو بھی مختلف زاویوں سے دیکھیں گے۔ پچھلے ہفتے کو کنکلوڈ بھی کریں گے کہ ایسا کیا ہوا اور کیسا ہفتہ رہا، اور پھر ساتھ ساتھ آنے والے ہفتے میں کیا ہونے والا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین 29 جنوری کی کال لے کر۔ تو میں پہلے آپ کے سامنے ہمارا نیا یوٹیوب چینل ٹریڈنگ آن لیولز، جس پہ آپ فوریکس، کموڈیٹیز، انٹرنیشنل مارکیٹ کی کال دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لیٹسٹ جمعے کی نیسڈیک کال دیکھنی ہے تو آپ جا کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اسی طرح آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ اس چینل میں ہم خاص طور پہ ٹریڈنگ سکھا اور سمجھا بھی رہے ہیں، تو آپ جب بھی ہماری کال دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اسٹریٹجیز بھی سب نظر آئیں گی اور سمجھایا جائے گا کہ ٹریڈ میں انٹر اور ایگزٹ کیسے ہونا ہے۔ اچھا جناب، اس چینل کا ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کینڈل اسٹک کورس جو ہم کرانے جا رہے ہیں۔ سب میں پہلے تو شکریہ ان کا جو رجسٹر ہوئے ہیں، اور یہ کورس ہم بار بار اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مارکیٹ میں تھوڑی سی وولیٹیلٹی اور تھوڑا سا ہیزیٹنسی نظر آ سکتی ہے، تو اس میں اپنے ٹائم کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی پروفیشنل اسکلز، ٹریڈنگ اسکلز کو انہینس کریں۔ اب آپ کے سامنے گلمس آف دا لاسٹ ویک کی کال ہے، اس کو اچھی طرح دیکھیے۔ اس ویک میں 2074 پوائنٹ کی موومنٹ ہوئی ہے، اور انڈیکس نے 531 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کلوزنگ دی ہے۔ مگر آخر اس ویک میں ہوا کیا ہے اور اس ویک میں کہا کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے، منتھلی، ویکلی، ڈیلی اور آورلی چارٹ کی شکلیں کیا بن رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں۔ منتھلی چارٹ دیکھتے ہیں تو اوورال چینل اس کا بلش چینل کے اوپر وہ ٹریڈ کر رہا ہے، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ پھر اگر ویکلی پہ دیکھیں تو وہاں پر وہ اپنی رینج باؤنڈ موو پہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ایک ہائی بنایا اور اس کے بعد رینج باؤنڈ نظر آ رہا ہے۔ پھر اگر آپ اس کے ساتھ ڈیلی چارٹ کو دیکھیں گے تو اس رینج باؤنڈ میں انٹرا ڈے لیمٹس بتا رہا ہے کہ مارکیٹ کس رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے، فردر کس رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے انٹرا ڈے میں۔ اور پھر اس کو میگنیفائی کرنے کے لیے آورلی چارٹ آپ کو نیچے دکھایا، تاکہ آپ سمجھیں کہ جو ڈیلی میں آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس کو میگنیفائی کریں تو اس کی شکل کیا بن رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ویکلی، ڈیلی اور اس کے بعد آور میں جب میگنیفائی کر رہے ہیں تو یہ جو رینج کی بات کی ہے میں نے، وہ رینج بہتر طور پر ڈیفائن ہو جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کہی کہ مارکیٹ میں ہیزیٹنسی اور انڈیسیشن پایا جاتا ہے، اور پھر اگر ہم ہفتے کا آغاز دیکھیں تو بلز میں کچھ کنسسٹنسی نظر آئی ایک لمیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ، مگر پھر جو اگلے دو سیشن تھے جمعرات اور جمعہ، اس میں ہم نے پریشر دیکھا۔ اگر ہم پہلے 4 سیشن منڈے ٹو تھرسڈے دیکھیں تو ہمارے پاس ہائر ہائز بھی بنتے رہے، جو کہ اس بات کی امید دلا رہے تھے کہ بلز آہستہ آہستہ کمفرٹ لیول گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کنسسٹنسی بھی نظر آ رہی ہے۔ مگر جمعے کا سیشن جو تھا اس تمام چیزوں کو نگیٹ کر گیا، کیونکہ اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو 65,355 جس کا تذکرہ بہت ہوا، اس لیول کے قریب سے، اور جمعے کی کال میں بڑی تفصیل سے سمجھایا گیا تھا کہ 65,000 تو امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا، 65,355 کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نہیں جا پاتا ہے تو پھر ایگزاسشن پکی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ 214 کا ہائی بنا اور اس کے بعد پھر وہ نیچے کی طرف جانے لگا۔ بیسیکلی ہچکچاہٹ، یعنی کہ لو والیومز اور ایسا بیہیویئر بلز اینڈ بیئرز کا دیکھا گیا، جس میں اس ہفتے میں جو 2 میجر لیول تھے ان دونوں کو یہ ٹریگر نہیں کر سکا، 62,355 اور 62,765۔ حالانکہ لو ہمارا اس سے نیچے جا کر ضرور بنا، مگر وہ منڈے کے دن اسٹارٹ کا سیشن تھا، اور وہ لو بنا کے وہ پھر 765 کے اوپر ہی رہا۔ تو اوورآل یہ 2 سیشن کے نیچے، مطلب 62,765 کے نیچے اور 65,355 کے اوپر،
ان دو لیول کو مارکیٹ نے سروائیو نہیں کیا اس طرح. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ سیشن کچھ زیادہ سرپرائزنگ تھا، جس نے تھوڑا تبدیل کیا سچویشن کو اور ان کنسسٹنسی کو، ہائر ہائز کو، سب کو ریجیکٹ کر دیا. میں فورن اور لوکل فنڈز کو دیکھوں تو کافی سیلنگ کرتے پائے جاتے ہیں. اس میں بھی فورن فنڈ کی سیلنگ زیادہ ہے. لوکل انویسٹر تھوڑے ریلیکس ہیں، ابھی بھی مال بیچنے پہ بالکل تیار نہیں ہے اور وہ ابھی بھی مال لینے پہ زیادہ مصر ہیں. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر آپ کی اگر اسٹریٹجی اچھی ہو، ٹارگیٹڈ ایکیومولیشن ہو تو ابھی بھی بری بات نہیں ہے. کیونکہ دسمبر پورٹ فولیو میں سے 10-12 اسٹاک اپنے پہلی رائڈ مکمل کر کے دوسری بائنگ کروا رہے ہیں، اور آج بھی کچھ اسٹاک میں بائنگ ہوئی. تو مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ایک سوال میں نے واٹس ایپ گروپ پہ کیا تھا، اور اس سوال کا میں نے اپنے ممبرز سے جواب مانگا تھا. اب انہوں نے کیا جواب دیا ہے اور اس سوال سے میں کیا پوائنٹ ٹریس کرنا چاہتا ہوں، اس پر میں بات کروں گا، مگر ایک ڈیفرنٹ ویڈیو میں، کیونکہ اس ویڈیو کو میں زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا. اب اگر میں سیاسی بات کروں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت ملک میں نے کل میرے خیال میں اسکرپٹ کال جو دی تھی آپ کو، تو اس کے ساتھ میں نے ایک آڈیو کی تھی کہ کیا نگیٹو ڈیولپمنٹ ہے. جمعے کی مارکیٹ سے مجھے بالکل بھی کوئی امید نہیں تھی. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں جمعے کی مارکیٹ کچھ بھی نہیں گری. جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں مارکیٹ کو تھوڑا اور کریکشن لینے کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پھر الیکشن کا سامنے آنا، پھر الیکشن کی جو گیم کھیل کود کمپین ہے اس سے نتائج کا اخذ کرنا، اکانومی کے لیے نگراں حکومت کی کوششیں، اور نگراں حکومت کی کچھ کوششیں ایسی دیکھنے میں آ رہی ہیں جو وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کر رہے ہیں، جو کہ پھر اگین کوئی افراتفری پھیلا سکتی ہے انسٹیٹیوشن اور سیاستدانوں کے بیچ میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مجھے کچھ رسک کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، یہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھیں، جو ہمارے اسپوکس پرسن کا بیان ہے وزارت خارجہ کا، وہ کافی اسٹرانگ اور بڑا ٹائملی تھا، اور اس بیان کو دینے کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ایویڈنس بڑے اچھے دیے اسپوکس پرسن نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اس پر آپ کو سوچنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم آپ کن لوگوں کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، مگر میرا آپ کو مشورہ ہے ان لوگوں کو دیکھیں جو مینٹلی اسٹیبل ہوں اور بائس نہ ہوں، تاکہ آپ پھر ان کی سن کر، ایسے 4-5 آدمیوں کو سن کر ذاتی دماغ کو استعمال کر کے بھی ملک کے حالات کا اور معیشت کا اندازہ لگا سکیں. پریسائز لیول ٹیبل اپ ٹریڈڈ ہے، اور اس میں لیولز میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اس کو بھی واضح کیا گیا ہے. پیلے رنگ سے جو لیول دیا گیا ہے وہ یقینی طور پہ یہ وہ لیول ہے جس کو ہم اسٹرانگر کہہ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا جناب، ہفتہ تو کلوز ہو گیا انڈیسیشن میں. جس طرح پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ انڈیسائسو سینٹیمنٹ ہے، تو اب اگر میں اس کی کلوزنگ دیکھوں تو مجھے تو انڈیسیشن نظر آتا ہے. ابھی بھی مارکیٹ جو مین رینج ہے اس سے باہر نہیں نکلی. وہ مین رینج کون سی ہے؟ مین رینج اس کی جو ہے تقریباً بنتی ہے 2000 پوائنٹ کی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ باہر نہیں نکلی، اور ابھی بھی اگر 63,530 کو سیکیور کر لے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آج کا جو پاسبل سپورٹ دکھائی تھی وہ 800 لیول سے لے کے 500 لیول تک تھی. یہ پورا ایریا سپورٹنگ ہے. تو ایٹ لیسٹ 800 کو تو اس نے ٹیسٹ بھی کیا، وہیں کلوز ہو گیا. تو ہمارا بیئرس ٹارگیٹ تو اچیو ہو گیا جمعے کا، مگر مارکیٹ میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ یہاں سروائیو کر پائے گی یا نہیں. ابھی اس بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا. تو اگر مارکیٹ 63,560 کے نیچے چلتی ہے تو پھر ہم کو تھوڑی سی امید رکھنی چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر مزید گراوٹ ہو سکتی ہے، جو مارکیٹ کو 62,825 774 تک لے جا سکتی ہے. آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 63,530 کے بعد ہر ٹوٹتا ہوا لیول بیئرس کی پاور میں اضافہ کر سکتا ہے.
اور ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جو کہ مجھے 530 کے پاس ہی نظر آتا ہے کہ جو انویسٹرز اور ٹریڈرز کو فورس سیلنگ پر مجبور کر دے. جب بھی میں کال دے رہا ہوں تو یہ 29 تاریخ کی کال ہے اور 8 تاریخ کو الیکشن ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنے ایکسپوجرز کو کس طرح مینٹین کرنا ہے, کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے, یہ آپ کو سوچنا چاہیے. کون سے اسٹاک میں بائنگ کرنی چاہیے, انٹراڈے بھی کرنی چاہیے تو ہمیں سلیکٹیو اسٹاک میں کرنی چاہیے, پورٹ فولیو اسٹاک میں کرنی چاہیے, پورٹ فولیو اسٹاک کا مال بیچیں دوبارہ خریدیں. تو یہ اس طرح کی اسٹریٹجی اگر رکھیں گے تو یہ 8-10 دن سکون سے کٹیں گے اور اس میں بھی پروفٹ ہوگا اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ بلز کی تھوڑی بہتر ایفرٹ کہاں سے ہوں گی تو 64,585 542 کے اوپر, اور بلز کمفرٹ زون کہاں ڈیولپ کرنا شروع کریں گے تو وہ 65,045 65,095. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان ٹریگرز کو اپنی ٹریڈ پلان کریں. ٹریڈ دونوں ڈائریکشن میں کرنی چاہیے, مطلب اگر نیچے آنے کے چانس بنے, ایگزاسشن بنے تو مال کو چھوڑ دیں, بیچ دیں اور اسی مال کو نیچے دوبارہ خرید لیں. تو جو 65,355 کا لیول پچھلے پورے ہفتے ڈسکس ہوا ہے ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری نئی ریلی کا دار و مدار اسی لیول پر ہے. اب جس طرح میں نے کہا انویسٹر کو آنے والے الیکشن کے بارے میں سوچنا چاہیے, تو پولیٹیشین اور انسٹیٹیوشن دونوں تھوڑا ہائپر موڈ میں نظر آتے ہیں کیونکہ ایک تو الیکشن کمپین بہت لیٹ شروع ہوئی, پھر عدالتیں ختم نہیں ہو کے دے رہی, ابھی بھی کئی کینڈیڈیٹس کے کیسز شاید عدالتوں میں موجود ہیں. تو کمپین کا ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اسی لیے زیادہ تر پارٹیوں نے اور ان کے کارکنوں نے سوشل میڈیا کمپین پر زیادہ پوائنٹ کیا ہے. مگر بہرحال 65,355 کے بغیر ریلی نہیں شروع ہو سکتی, اور انسٹیٹیوشن اور پولیٹیشین اگر ہائپر ہو رہے ہیں تو وہ ہائپر ہونا بھی معیشت مارکیٹ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ ہائپر ہوتے ہیں تو یہ بغیر سوچے سمجھے کچھ ایسے بیان دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے پینک کا باعث بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ کی اسپیکولیشن میں جو پری الیکشن اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں. پولز جو ہوتے ہیں اور تجزیے جو ہوتے ہیں, یہ ان میں بہت ساری چیزیں باعث ہوتی ہیں جو آپ لوگ سن لیتے ہیں, پھر پوری رات واٹس ایپ گروپ پہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر صبح اٹھ کے مال خرید لیتے ہیں, پھر رات تک بیٹھے رہتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ یہ مال ہم گھر لے کے جائیں گے, ڈیلیوری اٹھائیں گے. اور اس ڈیلیوری کی وجہ سے آپ آج ہمارے جو گرو جی ہیں وہ گروپ پہ بتا بھی رہے تھے کہ کس طریقے سے جو سیٹلمنٹ ریشو مارکیٹ کے گرنے سے بڑھا, کیوں بڑھا, انہوں نے بڑی صحیح بات بتائی ہے. تو اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ ویڈیو میں. تو بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ الیکشن کے رزلٹ کو لے کے, پولیٹیکل انالیسس کو لے کے, آنے والی رجیم کے بارے میں سوچیے اور اس میں کمپٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تمام وہ مدعے ہیں جو مارکیٹ میں ٹریڈر انویسٹر کے لیے بہت اہم ہوں گے اور مارکیٹ کو والیٹائل کریں گے. والیٹائل کرنے میں ان کے بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹس کا زیادہ ہاتھ ہوگا. باقی الیکشن کے نتائج جب آئیں گے تو مارکیٹ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی. کوئی بھی جیتے, مارکیٹ کو تو صرف سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے جیت کو, تو جو بھی جیتے گا وہ اس کو سیلیبریٹ کر سکتی ہے. اچھا جی, تو کمپٹنس کو دیکھیے گا اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان تمام چیزوں پہ توجہ دے کے ٹریڈ کریں گے تو آپ کے کافی سارے مسئلے حل ہوں گے. فالو کیجئے اس کال کو, چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے تاکہ پتہ چلے آپ کیا چاہتے ہیں, کس قسم کی سروسز ہم سے چاہتے ہیں. ہم کبھی بھی آر محسوس نہیں کرتے نئی سروس شروع کرنے میں. اپنے دوستوں اور احبابوں میں شیئر کیجئے. جناب, ہم اس ویک میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن کرنا چاہتے تھے جو کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہو نہیں پایا. تو اب یہ سیشن ہم بدھ کے دن وینسڈے کو رات 8 بجے 31 جنوری کو کریں گے, تاکہ ہم چاہیں گے کہ جنوری میں ہی اس سیشن کو فارغ کر دیں. پھر انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے سے ہفتہ وار اس کا کوئی دن سیٹ کر دیں گے اور پھر اس لائیو سیشن کو جاری رکھیں گے. یو آر موسٹ ویلکم فار دی کوشچنس. جو بھی آپ کو پوچھنا ہے پوچھیے. کوشش کیجئے کہ سوال وہ پوچھیں جن کا رینڈم جواب دیا جا سکے.
انالیسس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. انڈیکس پر ضرور بات ہو سکتی ہے, ایجوکیشن پر بات ہو سکتی ہے, اسٹریٹجیز پر بات ہو سکتی ہے, آپ کے مسائل, ٹریڈنگ کے مسائل پر بات ہو سکتی ہے. مگر کسی اسکرپٹ کا فیوچر پوچھیں گے تو اس کے لیے مجھے انالیسس کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس وقت لائیو سیشن میں ممکن نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیشن سے مستفید ہوں گے. بہت شکریہ.